زکوٰۃ کے لیے کلیہ میں بتانا بھول گیا کہ زکوٰۃ مسلمان دے گا، مسلمان کو دے گا، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ زکوٰۃ سے ہٹ کے عام صدقات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو غیر مسلم ہیں، وہ یعنی جو عیسائی ہیں، جو صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، ان کو ضرور اس لیے بھی ان کی خدمت ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو ان کی خدمت کریں، یہ نیت کرنے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کہ اگر میں مومن ہوں تو وہ کون سا میرا کمال ہے، اس ذات نے ایمان بخشا ہے نا، تو میں اس کی توہین کیوں کروں؟ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کے حصول کے بعد اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر حفاظت نہ کی تو ایمان سے آدمی محروم ہو سکتا ہے۔ حفاظت میں حفاظت کا عمومی تصور بھی شامل ہے، اور حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کے مسلمان نہ ہونے کی بنا پہ گھٹیا سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگے کہ تمہیں ایمان سے محروم ہے۔ اخلاق پیش کریں یہ سوچ کر کہ اس اخلاق کے حوالے سے یہ دین کے قریب ہے۔ مجھے آج ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں خاتون نے وہ کام کرتی ہیں، وہ فرش وغیرہ صاف کرنے کا، اس نے کئی بار کہا ہمارے گھر والوں سے کہ میرا مسلمان ہونے کو دل چاہتا ہے، لیکن میرے بچے ہیں ان کو کیا، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، ایمان قبول کر لیں، کسی پر اس کا اظہار نہ کریں، تاکہ آپ کی آخرت بنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بنائے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ایمان کی شمع روشن کرنا بہت مشکل ہے، روشن ہو جائے تو اس کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو باقی رکھے، گمراہی سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے اور ہر طرح کی ناپسندیدہ کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔